بلوچستان میں گزشتہ دنوں ایک بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی، جس کو لے کر سوشل میڈیا پر مختلف قسم کے تبصرے اور تجزیے ہوتے رہے۔ بہت سارے سیاستدانوں نے اپنی پارٹیاں چھوڑ کر ایک اور جماعت کی طرف چھلانگ لگائی، جس پر تنقید بھی ہوئی اور افسوس کا اظہار بھی ہوا۔ یہ ایک حوالے سے مثبت چیز تھی۔ آج کے حال احوال میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اس میں مثبت پہلو آخر ایسا کون سا تھا۔ جو تبصرے اس پر ہوتے رہے سوشل میڈیا پر، ان میں ایک دلچسپ تبصرہ ہمارے اردو کے ایک سینئر استاد ہیں ایوب منصور صاحب، انہوں نے اپنی فیس بک وال پر لکھا کہ اگر نواز شریف آج یہ کہے کہ میں سرینا ہوٹل سے ایئرپورٹ کی طرف گاڑی میں نہیں بلکہ بگی میں جانا چاہوں گا، گھوڑے میں، تانگے میں، اور پارٹی ٹکٹ اسی کو ملے گا جو گھوڑے کی جگہ میری بگھی کو کھینچے گا، تو کون ہوگا جو اس سے انکار کر سکے۔ یہ ایک شاعرانہ تبصرہ تھا۔ ایوب منصور صاحب خود بھی شاعر ہیں اور انہوں نے ایک زبردست تلمیح کا سہارا لیا اس کے اندر۔ تلمیح شاعری میں اس لفظ یا ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جن کے ذریعے کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس اپنے تبصرے میں انہوں نے ایک بہت بڑے تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ واقعہ 1912 میں پیش آیا۔ جو احباب اس سے آگاہ نہ ہوں ان کے لیے میں مختصراً عرض کیے دیتا ہوں۔ جب انگریز کی حکومت تھی یہاں پر، اور ایجنٹ ٹو دی گورنر جنرل ہوا کرتا تھا علاقے میں، اے جی جی جس کو کہتے تھے، سبی میں جو اے جی جی تھا اس نے اپنی خاتون کے ساتھ جانا تھا ٹرین میں بیٹھ کر، کوئٹہ کی طرف آنا تھا یا آگے جانا تھا۔ اس نے یہ حرکت کی کہ اس نے جو بگھی منگوائی اس کے گھوڑے جان بوجھ کر ان کی بیماری کا بہانہ بنایا، اور پھر جو نوٹیبلز جتنے وہاں پہ سردار آئے ہوئے تھے اس کے دربار میں، ان سے کہا کہ وہ اس کی گھوڑے کی جگہ اس کی بگھی کو کھینچ کر ان کی ملکہ کو ریلوے اسٹیشن تک پہنچائیں۔ یہ ظاہر ہے ایک توہین آمیز کام تھا جو اس نے جان بوجھ کر پلان کیا تھا پورا اس کا۔ اس لیے صرف ایک سردار، کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر تمام بڑے سردار ہمارے بلوچستان کے اس وقت ان کے دربار میں موجود تھے، اور کسی نے بھی انکار کی جرت نہیں کی سوائے خیر بخش مری اول کے، جو موجودہ خیر بخش مری صاحب تھے نواب، ان کے دادا تھے۔ انہوں نے اس سے انکار کیا اور انہوں نے ان کو منع بھی کیا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ کوئی شریف انسانوں والا کام نہیں ہے، یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، میں اس کے بدلے آپ کو اپنے بندے دے سکتا ہوں، آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ جب یہ جو سارا واقعہ تھا، باقی سردار پھر اس گھوڑے میں، اس بگھی میں گھوڑے کی جگہ پر جو تھے، اور اس کی سواری کو، ان کی محترمہ کو بگھی میں بٹھا کر گھوڑے کی جگہ جت کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچایا۔ یہ واقعہ ہمارے ایک شاعر ملا مزار بنگلزئی صاحب تھے، انہوں نے، وہ بھی عینی شاہد تھے اس سارے واقعے کے، اور انہوں نے پھر اس کو ایک نظم میں بیان کیا۔ یہ بڑی ایپک قسم کی نظم ہے، بہت ہی تاریخی ورثہ ہے ہمارا کلاسیکل۔ وہ جو بلوچوں کو تانا دیا جاتا ہے سردار پرستی کا، یہ ایک ابتدائی، ایک ہمارا صرف ابتدائی نوعیت کا ایک کام ہے۔ اس کے بعد ایک پوری موومنٹ ہے، کبھی ہم اس پر تفصیل سے حال حوال کریں گے، سردار مخالف تحریک، جو پبلک موومنٹس رہی ہیں بلوچستان کے اندر۔ اچھا، اس نے، شاعر نے، ملا مزار بنگلزئی نے ایک نظم لکھی، بڑی طویل نظم، اور وہ 4 زبانوں میں ہے، بلوچی میں، براہوی میں، اردو میں اور سندھی میں، جس میں اس نے اس پورے واقعے کو منظوم کیا ہے۔ اس میں سے میں صرف چند آپ کو اردو کا جو چند اشعار ہیں وہ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ فرنگی کہا سنو تم دوست یار، میں اپنے وطن کی طرف ہوں تیار، میری بات یہ ہے میرا لوگ چٹک، کہ کھینچو بگھی کو میری ریل تک۔ اب یہ اس نے فرمائش کی، جو اس کا حصہ تھا وہ اس نے اردو میں بیان کیا ہے۔ فرنگی والی جو، کیونکہ فرنگی ظاہر بلوچی تو نہیں جانتا تھا، براہوی نہیں جانتا تھا، ٹوٹی پوٹی اردو بول لیتا تھا، تو اس کا جو ڈائلاگ ہے، جو اس کا حصہ ہے، وہ انہوں نے اردو میں لکھا ہے۔ پھر خیر بخش مری کا اس کو جواب ہے بلوچی میں، جس میں وہ بڑا سختی سے اس کو منع کرتا ہے کہ میں یہ توہین آمیز کام کسی صورت نہیں کروں گا۔ اچھا، یہ سننے کے بعد اب دیکھیے فرنگی جو استعمار ہے، وہ کیونکہ پڑھا لکھا ہے، اس کو پتہ ہے، لوگوں کے مزاج کو جانتا ہے، نفسیات کو، تو وہ خیر بخش مری کو کیا جواب دیتا ہے؟ فرنگی کہا تم نواب خوش رہو، کسی سے نہ تم اس بات کو کہو، امیر لوگ کا میں کروں امتحان، کہ مجھ کو وہ کیسے دیویں گے بیاں، ابھی جو نہ آئے گا میرے دام میں، کبھی وہ نہ آئیں گے فرمان میں، جب حاکم نہ اس وقت فرمان دیتا،
جب حاکم نے اس وقت فرمان دیا تو کرسی نشیں جملہ حاضر ہوا، فرنگی کہا مجھ کو ٹیشن تلک، امیر لوگ تم لے چلو حق۔ اب یہ اس وقت کا بیانیہ ہے اور سردار، اور اچھا اس کے خلاف پھر یہ جب ہو گیا واقعہ، ظاہر نظم انہوں نے بعد میں لکھی، اور یہ نظم پھر سینہ بسینہ چلتی ہوئی، زمانے میں اور کوئی ذرائع تو تھے نہیں، بہت مشہور ہوئی، کریا کریا نگر نگر لوگ اس کو گاتے رہے، ایک دوسرے کو سناتے رہے، تو سرداروں کو بڑی سبکی محسوس ہوئی، انہیں اپنی توہین محسوس ہوئی، تو انہوں نے خانہ فقلات کو جا کر اپنی عرضی سنائی کہ ایک شاعر ہے اور اس نے ہمارے خلاف اس طرح سے لکھ دیا ہے، ہماری بڑی بےزتی ہو رہی ہے۔ تو خان قلات چاہے ظاہر خان تھا اور سردار تھا، نواب تھا، تو اسے سرداروں کی ہی بھلائی سوچنی تھی اس نے، تو اس نے شاعر کو وطن بدر کر دیا اپنی ریاست سے، اپنے علاقے سے۔ اس وقت تو یہ ایک ہی ریاست کا حصہ ہوا کرتا تھا، اس کو اپنے علاقہ بدر کر دیا، اور ملا مزار بنگلوی صاحب ایک بڑا عرصہ تک پھر جیکاباد میں ایک طرح سے وطن بدر رہے، یا علاقہ بدر کہہ لیں۔ یہ ایک تسلسل ہے اس تحریک کا جو بلوچوں میں بلوچستان کے اندر ایسے بکنے والے سرداروں کے خلاف موجود رہے، اور اسی نظم کے اندر جو سردار نہیں بکا، نواب خیر بخش مری اول، اس کی بڑی تعریف کی گئی ہے، اس کو بڑا اچھا کہا گیا ہے، اس کو بڑا نیک اور بڑا صالح، بڑا اچھا بہادر، بلوچوں کی ناک رکھنے والا، اس کا عزت رکھنے والا بتایا گیا ہے۔ اب تازہ آج کی صورتحال پر آئے، جو واقعہ اب ہوا ہے کل پرسوں بلوچستان میں 14 نومبر 2023 کی تاریخ میں، جہاں تمام سردار اکثریت ان کی بکنے کے لیے تیار کھڑی تھی منڈی میں، وہاں ایک سے آج کا جو میڈیا ہے، وہ سوشل میڈیا ہے آج کا جو میڈیم ہے، اور اس پر جس قسم کے طنز تحقیر ان سرداروں کے لیے جو زبان استعمال کی گئی ہے، آج سے 2-3 دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نوجوان اب سوال اٹھاتے ہیں، اب وہ انہیں ان کے گریبان سے پکڑتے ہیں، اب وہ انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ آج بلوچستان میں کوئی سردار ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی سردار ایسا نہیں ہے جو تنقید کی زد پر نہ ہو، اور جس پر بے رحم قسم کی تنقید نہ کی جاتی ہو۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حق میں مثبت ہے، ہمارے حق میں اچھا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو شاید ہم کتابوں کے ذریعے بھی نوجوانوں کو نہ دے سکتے، جو یہ سردار اپنے عمل کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو دے رہے ہیں، ہمارے سماج کو دے رہے ہیں، کہ یہ سب کے سب جتنے بھی ہیں یہ طاقت کے پجاری ہیں بنیادی طور پر، اور یہ ہمہ وقت بکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہر وقت بکنے کے لیے، ان کی صرف بولی لگانے کی دیر ہے۔ تو آج کا یہ جو شعور ہے ان کے اپنے عمل سے، اور یہ پاکستان میں دیکھیے صرف 3 الیکشن ہوئے ہیں ریسنٹلی، یعنی 2008 کے بعد، اس سے پہلے جو رجیم تھی اس کے بعد 8 کا کہہ لیں، 13 اور 18، صرف 3 الیکشن ہوئے ہیں، تو یہ صورتحال ہے کہ ان لوگوں کے چہروں سے نقاب مکمل طور پر کھسک چکے ہیں۔ اس طرح کے 3-4 اور الیکشن پروسیس اگر پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو بلوچستان میں ان سرداروں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ان سرداروں کا پوچھنے والا۔ یہ اپنے علاقے میں نہیں جا سکتے، یہ اپنے عوام کا اب سامنا نہیں کر پائیں گے۔ اب تک کسی حد تک اپنے عوام کے اندر جاتے ہیں اور جھوٹ بول لیتے ہیں، لیکن اگر یہ پروسیس چلتا ہے اور یہ طاقت اسی طرح رہتی ہے سوشل میڈیا کی پاکستان کے اندر، تو یہ 2-4 الیکشن کی مار ہیں، اور اس کے بعد یہ کہیں ان کی نہ شکل نظر آئے گی، نہ یہ اپنی شکل کہیں دکھانے کے قابل ہوں گے۔ اور پھر اور ہمارے اپنے ہی ایک سردار نے ہی سردار ہوتے ہوئے آج سے 100 سال پہلے ہی سبق دے دیا تھا بلوچوں کو کہ اس کو مٹا جلدی مٹا، سردار ہو انگریز ہو، جو قوت شیطان ہو، جو ثانی چنگیز ہو۔ آج کا بلوچستان یوسف عزیز مکسی کے اسی پیغام پر عمل کر رہا ہے۔